منہ پھیر لو اپنا مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، اور لیکن نیکی یہ اب مقصود بیان کیا۔ ایمان بھی لائے کہ لوگ کے پیچھے لڑنے والے اللہ پہ، اس کے نبیوں پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے وہاں مایوسی پائی گئی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور ایمان کس طرح لانا ہے اس کی ڈیٹیل بتائی۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان ہوگا جناب، اللہ پہ ایمان، اور اللہ پہ ایمان آپ کو معلوم ہے نا، جس طرح ہم ایمان رکھتے ہیں وہی ایمان ہے بس۔ اور لوگ بھی اللہ پہ ایمان کے دعوے دار ہیں، مگر ان کا ایمان نہیں ہے، وہ ایمان کے ساتھ ان کا مذاق ہے، ایمان کے ساتھ ان کی زبردستی ہے، ان کی اپنی اختراعات، ان کی اپنی خرافات جو انہوں نے شامل کری۔ جب خدا کا تصور ہی کلیئر نہیں ہے، جب اس کے اندر ہی خلط مرد کر دیا ہے، گڈمٹ کر دیا، اپنی طرف سے اس کی صفات میں بیان کر دی، اپنی طرف سے اس کے ساتھ کچھ ملا دیا، تو وہ ایمان کا رہا، وہ تو اپنے اوپر ہی ایمان ہو گیا۔ یعنی جہاں کہ اللہ کا بیٹا مانا جائے کسی کو، نا یہودی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نہیں کہتے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو اللہ پہ ایمان کہاں رہا؟ وہ تو ایک باپ پہ ایمان ہو گیا، اللہ پہ ایمان کہاں ہوا؟ اور اللہ باپ تو نہیں ہے کسی کا، یہ ایمان۔ اسی طرح نصارہ نے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ پہ تو ایمان نہیں ہوا۔ یہ تو ایک باپ پر، ایک والد پر، ایک فادر پہ ایمان ہوا۔ یہ کون ہے باپ؟ اللہ تو نہیں ہے، تو اللہ کو ماننا کہاں ہوا؟ اس بات کو سمجھیے گا ذرا۔ یہ جو آج بات ہوتی ہے نا کہ بھائی سب اللہ کو مانتے ہیں، تو اس طرح مانتے ہیں سب، یہ ہے وہ ماننے کا طریقہ۔ تو اب آپ کیا ان کے ساتھ شیئر کریں گے؟ آپ کیا اسلام ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہمارا تصور ان کے تصور کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل باطل ہے، خدا کو ماننا ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور پھر نصارہ نے دیکھیے نا، باپ، بیٹا اور روح القدس، تین خدا، جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تین کیوں کہتے ہو؟ تین مت کہو، انتہوا، رکو اس سے، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تین خدا نہیں، خدا ایک ہی ہے، تین خدا۔ اچھا، اس میں کہیں یہ حضرت بی بی مریم کو بھی لے لیا تیسرے نمبر پہ، تو وہ اللہ کے بیوی کی طور پر مانا گیا، نعوذ باللہ، یعنی حضرت مریم کو بیوی مانا، تو ایک شوہر کا تصور، اللہ کو گویا شوہر بنا دیا کسی کا، اور کسی کا جو ہے وہ باپ بنا دیا، تو یہ عین شرک ہے، یہ اس میں توحید ختم ہو گئی، اللہ پہ ایمان رہا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ہندو مت میں آپ دیکھیں تو وہاں تو پتہ نہیں کتنے خدا، کتنے بھگوان، کتنے دیوی، کتنے دیوتا، کوئی کہے گا 3 ہیں، کوئی کہے گا 8 ہیں، کوئی کہے گا 10 ہیں، کوئی کہے گا 20 ہیں، یہاں تک کہ لاکھوں، یہاں تک کہ کروڑوں۔ بہت سے لوگ ان کروڑوں خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں۔ 4 کروڑ جو ہیں دیوی دیوتا پوجے جاتے ہیں اس وقت ہندوستان میں، تقریباً 4 کروڑ، تو کروڑوں تک جاتا ہے معاملہ۔ اس لیے تو یہ اللہ پہ ایمان کہاں ہوا؟ اللہ پہ ایمان تو یہ ہے کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کا ہمسر، اس کا پیرلل نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ پہ ایمان۔ تو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ انسانی تمام طبائع، کیفیات، بلکہ امکانی تمام خصوصیات سے مبرہ ہے، منزہ، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، اور وہ ہر عیب سے، کمزوری سے، کمی سے، خامی سے پاک ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ بذات ہے، خود سے ہے، کسی سے اس کی نہ پیدائش ہے، پیدائش کا تصور ہی وہاں نہیں، نہ کسی سے وہ قائم، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی وہ کامل، اکمل، مکمل۔ اس کے یہاں جو ٹرم ہے وہ ایبسلیوٹ ہے، ریلیٹیو ٹرم میں اس کا تصور نہیں ہے، ایبسلیوٹ ٹرم میں ہے۔ یہ میں ایک فلسفے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اس کا تصور مطلق ہے،
یعنی وہ کسی نسبت سے نہیں ہے، کسی اضافت سے نہیں. جو دیکارت نے کہا تھا نا کہ all is relative, nothing is absolute، جس پہ پورا مغرب کھڑا ہے، جدید مغرب جس تصور پہ کھڑا ہے اور اس کا جو فلسفہ ہے وہ صرف اسی جملے میں ہے. اس جملے کی تشریح پورا مغرب ہے. اور یہ دیکارت جو ہے یہ بانی ہے جدید مغرب کا. 16ویں 17ویں صدی عیسوی میں یہ فلاسفر اس نے جدید مغرب کی بنیاد رکھی. تو سن لیجئے کہ مغرب میں اور ہم میں یہ فرق ہے. ہماری تہذیب کس پہ کھڑی ہے اور ہمارا نظام اور فلسفہ کیا ہے وہ، اور یہ مغرب کا فلسفہ کس بنیاد پہ قائم ہے. وہ کہتے ہیں nothing is absolute، کوئی چیز ایبسلیوٹ نہیں ہے. all is relative، ہر چیز اضافی ہے، حتیٰ کہ خدا بھی. تو اس کا مطلب یہ کہ خدا حقیقت نہیں ہوا نا، پھر کسی ریلیٹو ٹرم میں اسے خدا مانا گیا. سمجھے نا؟ جیسے باپ اس لیے باپ ہے کہ وہ بیٹے کا تصور ہے، اگر بیٹا نہ ہو تو باپ بھی باپ نہیں ہے. سمجھے نا؟ بیٹا اس لیے بیٹا ہے کہ اس کا باپ ہے، یہ سمجھ لیں آپ. تو خدا بھی ریلیٹو ٹرم میں تو ہو سکتا ہے ان کے نزدیک، مگر ایبسلیوٹ ٹرم میں نہیں. یہ خدا پہ ایمان کی نفی ہے. خدا پہ ایمان یہ ہے کہ خدا ایبسلیوٹ ہے، کسی اضافت اور نسبت کا محتاج نہیں ہے، اور اس طرح ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی وہ تھا، اور اسی شان کے ساتھ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا اس وقت بھی وہ ہوگا. یہ سمجھ، یہ ہے خدا کا تصور. تو اس لیے دنیا کا ایمان نہیں ہے اللہ پہ. ایمان جو اللہ پہ ہے وہ صرف اسلام کا ایمان ہے، مسلمان کا ایمان ہے. یہ تو ایسا ایمان رکھنا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان رکھنا. یہ دوسرا ایمان. نمبر 2 ایمان مکمل ہو رہا ہے. اب دوسرا حصہ اس کا یہ ہے آخرت پہ ایمان. آخرت پہ ایمان بھی وہی ایمان ہے جو آپ رکھتے ہیں. اور مذاہب میں آخرت پہ ایمان کا تصور ہے وہ ناقص ہے، خام ہے، غلط ہے. ان کا ایمان بالآخرت نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت بھی ان کی اسی طرح منمانی قسم کی چیز بن گئی ہے جیسے اللہ پہ ایمان. اس میں بھی انہوں نے بہت سی خرافات داخل کر دی ہیں. یہود و نصارہ آخرت کو مانتے ہیں، جزا و سزا کا تصور ان کے یہاں ہے، مگر کس طرح؟ ان کا تصور یہ ہے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا و نصارى، جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے یہود و نصارہ کے. ہم تو یہ بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آج کا مسلمان جو ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، اور کل اپنے اپنے نبیوں پر جو بھی ایمان لائے، خواہ وہ جس قوم سے جس نسل سے تھے، جو مومن ہو کر دنیا سے گئے وہ سب جنت میں جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی جو مسلمان ہوئے وہ بھی جنت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی جو مسلمان ہوئے وہ بھی جنت. جبکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں مسلمان تو جنت میں جائے گا ہی نہیں، اور نہ نعوذ باللہ نہ مسلمانوں کے پیغمبر جائیں گے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کی. یہاں تک کہا کہ آپ بھی نہیں جائیں گے اور نہ آپ کے یہ ماننے والے جائیں گے، جنت میں تو ہم جائیں. حضور مسکرائے، فرمایا یہ تو وہیں پتہ چلے گا. تو جنت پہ اجارہ داری دیکھیں نا. ہم کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا و نصارى، کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور نصارہ جائیں گے. یعنی یہودی کہتے تھے ہم جائیں گے اور نصارہ کہتے ہم جائیں گے. آپس میں بھی ایک دوسرے کو نہیں مانتے. یہ دونوں کو ایک ہی جملے میں جمع کر کے بیان کیا ہے، ورنہ دونوں جو ہیں الگ الگ دعوے دار ہیں، ایک دوسرے کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے. یہاں تک ان کے اندر یہ محدودیت ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ آخرت کے بارے میں کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. ہم کچھ بھی کریں، ہم اپنے دین پہ رہیں یا نہ رہیں، کچھ بھی کریں، کفر کریں، بے ایمانی کریں، بدعملی کریں، اگر اس کے بدلے میں ہمیں کچھ سزا وزا ملی بھی نا تو تھوڑی سی ملے گی، الا ایاما معدودہ، پھر جنت میں جائیں گے. یہ ان کا تصور ہے. تو گویا آخرت میں انہوں نے جو کچھ آخرت کے اندر مانا، آخرت کے تصور کے تحت، وہ اپنے ہی مفروضہ تصورات کے اندر رہ کر مانا. اور اسی طرح جنت کی نعمتوں کے بارے میں ان کے عجیب عجیب خیالات ہیں.
جو بالکل حقیقت کے خلاف ہیں. وہ ایک تفصیل ہے، میں ادھر نہیں جاتا. تو بہرحال یہ آخرت کا تصور غلط ہو گیا، ایمان بالآخرت ان کا نہیں رہا. اور ادھر ہندوؤں کے یہاں تو آخرت کا تصور بالکل ہی مسخ ہو گیا. یہاں تو یہ کہا جاتا ہے، ان کے بنیادی عقائد میں یہ بات داخل ہے کہ جو بھی اچھی یا بری روحیں ہوتی ہیں وہ مرنے کے ساتھ ہی کسی اچھے یا برے قالب کے اندر داخل ہو جاتی ہیں دنیا میں ہی، اور یہیں جو ہے ان کا معاملہ ہوتا رہتا ہے. بس آگے معاشر، معاد، قیامت اور آخرت ایسے یہ کوئی چیز نہیں ہے، بس یہی ہے ان کا حشر. اچھی چیزیں، اچھی روحیں جو ہیں وہ نکل کر کسی اچھے جاندار میں چلی جائیں گی. جیسے کوئی اچھا انسان ہے تو وہ کسی بھیڑ بکری جو ہے اچھے اچھے جانور ان میں چلا جائے گا، کسی خوبصورت پرندے میں داخل ہو جائے گا. اور اگر کوئی برا انسان ہے تو وہ چلا جائے گا اس میں کسی بھیڑیے میں، کسی درندے میں، اس میں چلا جائے گا بس. اور اس پہ پھر اس طرح خود ہی لعنت پڑتی رہے گی. یہ تو سب اس کو کہتے ہیں آوا گون. یہ آوا گون کہلاتا ہے، تناسخ ارواح کا عقیدہ. یہ ہندوؤں کے اندر ہے. تو آخرت کا تصور تو نہیں ہے نا، اس لیے ایمان بالآخرت ضروری ہے. پھر ملائکہ پر ایمان تیسرے نمبر پہ. پھر فرمایا ملائکہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتوں کے حوالے سے بھی دنیا نے جو مانا، مثال کے طور پر یہود حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سے نفرت کرتے ہیں، انہیں نہیں مانتے. کیوں؟ ان سے جب پوچھا گیا کہ تمہیں جبرائیل سے کیا پرخاش ہے، کہنے لگے انہوں نے ہمیں عذاب بہت دیے ہیں، اٹھا اٹھا کے پٹخائے. ہم پر جتنے عذاب آتے تھے جبرائیل ہی لے کر آتے تھے، جبرائیل کو تو ہم نہیں مانتے. قرآن میں اس کا رد کیا گیا اور کہا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ اس کا دشمن ہے، جبرائیل کا جو دشمن. تو جبرائیل کے بارے میں ان کا یہ نظریہ. تو فرشتوں پہ تو ایمان نہیں رہا نا، اس میں بھی تقسیم کر دیا، اس کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے. یہ ہو گیا معاملہ. ایسے ہی جناب بعض مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی تصور کیا. قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، وہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. دیکھیے فرشتوں پہ ایمان نہیں رہا. تو فرشتے ہمارے یہاں اسلام میں فرشتے وہ ہیں جو نور سے بنے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اس کے فرما بردار، جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ فرشتوں پہ ایمان ہے ہمارا. اور اسی طرح کتابوں پہ ایمان. پھر چوتھے نمبر پہ فرمایا کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی تمام کتابوں پر. مسلمان وہ ہوگا جو کتابوں پہ ایمان رکھے گا، بر اس کو کہیں گے جو کتاب پہ ایمان رکھے گا. تو اب کتاب پہ بھی جو ایمان آپ کا ہے وہی ایمان ہے، اور جو دوسرے لوگوں نے ایمان رکھا ہوا ہے کتاب پر وہ کوئی ایمان ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ اپنی اپنی کتابیں جو سر پہ لے کے اٹھا کے پھر رہے ہیں یہ اس کو بھی نہیں مانتے اس کو بھی. اور ان کتابوں کے اندر بھی انہوں نے تحریف کر رکھی ہے. کون سی کتاب مانتے ہیں؟ ہزاروں نسخے بن گئے ہیں، ہزاروں ایڈیشن آ گئے ہیں، ہر کتاب دوسری سے مختلف ہے. کون سی کتاب پہ ایمان ہے؟ نہیں رکھتے ایمان. اس کے اندر بھی کیا کیا خرافات بھر دی ہیں. تو کتاب تو رہی نہیں، اپنی مرضی سے جو چاہ لکھا. ادھر ہندوستان میں بھی جو ویدے وغیرہ اس پہ کہاں عمل کرتے ہیں، کہاں مانتے ہیں، اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا، کیا کیا لکھا ہوا. تو کوئی بھی کتابوں پہ جو اللہ کی کتابیں ہیں، اصل کتابیں، اس پہ ایمان نہیں رکھتا سوائے مسلمان کے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں وہ سب حق ہے، یہ ہم مانتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ اتنا ٹائٹ، اتنا سخت ہے، اتنا اسٹرانگلی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں سے کسی کتاب کا انکار بھی کرے، جیسے توریت کا یا انجیل کا یا زبور کا جن کا ذکر آ چکا ہے قرآن میں، تو مسلمان ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان بالکتاب نہیں رہے گا. تو اس لیے قرآن اور تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان پرفیکٹ ہے. ہاں جو کچھ اس میں ایڈیشن ہو گیا، شامل ہو گیا ہے، اس کے ہم قائل نہیں ہو سکتے، وہ اصل کتاب ہے ہی نہیں. تو یہ کتاب پہ ایمان جو صرف مسلمان کو حاصل ہے. پھر اس کے بعد والنبیین، پانچویں نمبر پہ نبیوں کا ذکر. نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ ہیں اہل بر. تو نبیوں کا تصور بھی جو آپ کو ملا ہے وہ کسی کے پاس نہیں رہا. آپ یہاں تک کہ اپنے اپنے نبیوں کے بارے میں تعصب ضرور برتیں گے، ان کا نام بھی لیں گے اور ان سے اپنی پہچان بھی اختیار کریں گے، مگر ان کے حوالے سے جو ایمان کے تقاضے ہیں نہ کل پورے کیے تھے نہ آج. انہوں نے ہی اپنے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے ہی قتل کیا. قرآن نے بار بار بتایا تو تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے. اسی لیے قرآن فرماتا ہے یہ بات بیان کر کے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، تمہارا ایمان کیسا حکم دیتا تھا یہ تمہیں برا.
کتنا برا اور گندا حکم ملا تمہیں. ایمان اس کو کہتے ہیں کہ نبیوں کا قتل جائز سمجھا. تو یہ انہوں نے نبیوں پہ ایمان رکھا, انہیں شہید کیا, اور اس کے بعد ان کے بارے میں انہوں نے بڑی خوفناک باتیں کی, ان کی عصمت و ناموس پر حملے کیے ہیں, اور ان کے بارے میں بڑی بدگوئیاں کی گئی ہیں اور خرافات بکی گئی ہیں. کہیں بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عصمت ہے اور جو ان کا تقدس ہے وہ کسی دین و مذہب میں ملوث نہیں رکھا گیا پوری طرح, سوائے اسلام کے, کہ مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ انبیاء کرام دنیا میں سب سے زیادہ مقدس ہستیاں ہیں, معصوم ہیں, اللہ کے فرستادہ بھیجے ہوئے, اور وہ حجت ہیں, اور ان کا ادب اور احترام لازم ہے. کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی ادنا توہین کا کلمہ مسلمان کے ایمان کو گوارا نہیں ہے. یہ ہے مسلم کا ایمان. تو اس لیے اصل ایمان دیکھیے یہی نظر آئے گا. تو یہ اب اس کی روشنی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں ایک بار بار ایک فکرہ اور ایک بات جو ہے وہ ہمارے دماغوں میں ڈالی جاتی ہے اور بہت آسانی سے کہہ کر لوگ گزر جاتے ہیں, اور لوگوں نے گویا اس کو ایک مذہب بنا لیا ہے, یہ کتنی بڑی گمراہ کن بات ہے. اور وہ یہ ہے کہ سارے دین برحق ہیں, سارے مذہب حق ہیں, اور سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں. یہ بات کیسے ہضم کر سکتے ہیں آپ ان تعلیمات کی روشنی میں؟ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ اس کو؟ کس طرح مرج ہو سکتا ہے یہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ؟ نہیں, دین کیسے سب حق ہو سکتے ہیں؟ ہم بالکل واضح طور پر دیکھ رہے ہیں اسلام کی تعلیم بھی اور دیگر تعلیمات کو بھی بہت فرق ہے. اور جبکہ قرآن کی نصوص 1500 سال پہلے کم بیش یہ بتا چکی کہ فما ذا بعد الحق الا الضلال, حق کے بعد یعنی اسلام کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں, سب دلال اور گمراہی ہے. تو قرآن تو نہیں کہتا کہ سب برابر ہے. کچھ چیزیں مشترک ہو سکتی ہیں, کچھ باتیں مشترک ہو سکتی ہیں, کچھ سملرٹیز ہو سکتی ہیں, جس کے لیے قرآن نے کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, اہل کتاب آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے, آؤ اس کے اوپر بات کر لو. یہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے دین حق ہے اور اسلام اور سارے مذاہب سب ایک ہی چیز ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. اس سے تو دین کا فلسفہ ہمارا باطل ہو جاتا ہے, اور کسی کو پھر مسلمان رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر تو وہ کچھ بھی بن جائے. تو گویا یہ فکرہ لوگوں کو دین سے باہر نکلنے کی دعوت دے رہا ہے, اجازت دے رہا ہے. یہ اتنا بڑا کفر اور اتنی بڑی بے دینی کی تبلیغ ہے کہ اس کے بارے میں آدمی سوچے تو یہ بہت بڑی بغاوت پر گویا مشتمل ہے یہ بات اسلام کے خلاف. ٹھیک قسم کی باغیانہ سوچ کو گویا پروان چڑھانا ہے, پروموٹ کرنا ہے. اس لیے قطعاً ایسا نہیں ہے. ہاں, دیگر ادیان کا احترام کیا جائے گا, گالی نہیں دی جائے گی کسی کو, کسی کے معبودوں کو گالی نہیں دیں گے, اور ان کا جو دنیا میں حق بنتا ہے وہ حق ادا کیا جائے گا. یہ ایک الگ چیز ہے. اب یہ دو چیزیں ملائی جاتی ہیں, یہ غلط ہے. یہ الگ چیز ہے, وہ الگ. ان کو باطل سمجھا جائے گا, وہ باطل ہیں, اور اسلام کو حق کہا جائے گا, اسلام ہی حق ہے.